ایک لڑکے کی ماں کی ایک آنکھ تھی اور وہ اسکول کے کیفیٹیریا میں خانسامہ تھی، جس کی وجہ سے وہ لڑکا شرمندگی محسوس کرتا تھا۔ وہ نادان اپنی ماں سے شدید نفرت کرتا تھا، اور وہ بھی ایک آنکھ کی وجہ سے۔ 5ویں جماعت تک تو خیر جیسے تیسے نفرت کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن اس کی ماں اس کی جماعت میں آئی اور اس کی خیریت دریافت کرنے لگی۔ دراصل گزشتہ رات اس لڑکے کی صحت کچھ ناساز تھی۔ اب جب اس کی ماں اس کی جماعت میں اس کی خیریت دریافت کرنے آئی تو وہ دل ملا اٹھا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، آپ کی یہاں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ آپ نے کیسے جرت کی کہ یہاں آ کے مجھے شرمندہ کریں؟ یہ کہہ کر وہ اپنی ماں کو حقارت سے دیکھتا رہا۔ اس بات کے جواب میں اس کی ماں نے کچھ بھی نہ کہا اور خاموشی سے چل پڑی۔ اگلے روز ایک ہم جماعت نے اس لڑکے سے کہا کہ تمہاری ماں کی تو ایک آنکھ ہے۔ اس وقت اس لڑکے کا جی چاہا کہ زمین میں دھنس جائے۔ اسے اپنی ماں سے شدید نفرت ہو گئی۔ اس نفرت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی ماں سے جا کے کہا، میں تمہاری وجہ سے اسکول میں مذاق بنا ہوں، تم میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ لیکن اس کی ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نادان کو، اس سنگ دل کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسے احساس نہیں تھا۔ اس نے ماں کے اس رد عمل میں، اس خاموشی کے رد عمل میں شہر چھوڑ دیا۔ اب وہ دوسرے شہر میں محنت کرنے لگا۔ چند دنوں بعد اس کی حالات اس نہج پہ پہنچ چکے تھے کہ اب وہ کسی اسکول میں داخلہ لے سکتا تھا۔ اس نے داخلہ لیا، وہ پڑھتا گیا، محنت کرتا گیا، اس نے تعلیم مکمل کی اور اب اسی شہر میں اسے ایک اچھی نوکری مل گئی۔ ملازمت اختیار کرنے کے بعد اس نے شادی کر لی، اس کے بچے ہو گئے۔ ایک دن اس کی ماں کو اس کے کسی ہم جماعت نے اس کا پتہ بتایا۔ اب اس کی ماں اس لڑکے کو ملنے کے لیے گئی۔ جب وہ اپنے بیٹے کے گھر کے دروازے کے باہر پہنچی تو اس کے پوتے وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ ان بچوں نے اس عورت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں اس کا بیٹا دروازے سے باہر آیا اور وہ اپنی ماں پر چیخا کہ تم یہاں بھی آ گئی، میرے بچوں کو ڈرانے کی جرت کیسے کی تم نے؟ اب وہ عورت ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے آہستگی سے کہا، میں معافی چاہتی ہوں، میں غلط جگہ پہ آ گئی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، اور وہ چلی گئی۔ ایک دن اس لڑکے کو پرانے شہر سے ایک محفل میں شمولیت کا دعوت نامہ ملا، جو کہ اس کے اسکول کے پرانے دوستوں کی پرانی یادوں کے سلسلے میں تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے جھوٹ بولا اور کہا کہ میں دفتر کے کام سے دوسرے شہر جا رہا۔ محفل میں شرکت کے بعد اس کا جی چاہا کہ اس مکان کو دیکھے کہ جس میں وہ پیدا ہوا، جس میں اس کا بچپن گزرا۔ اب وہ جب وہاں گیا تو اس نے اپنے مکان پہ تالا پایا۔ اس نے پڑوسیوں کے دروازے پہ دستک دی تو اس کا ہمسایہ باہر آیا۔ ہمسایہ نے اسے بتایا کہ تمہاری ماں مر چکی ہے۔ اس سنگ دل کو اس بات کا کوئی افسوس نہ ہوا کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ خیر، ہمسائے نے اسے ایک بند لفافہ دیا اور کہا کہ تمہاری ماں مرنے سے پہلے یہ تمہارے لیے دے گئی تھی۔ اس نے وہ لفافہ لیا اور چل پڑا۔ اب اس نے رک کے لفافہ کھولا۔ اس لفافے میں ایک خط تھا۔ اب وہ خط پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، میرے پیارے بیٹے، ساری زندگی تو میرے خیالوں میں بسا رہا۔ مجھے افسوس ہے کہ جب تم دوسرے شہر میں رہائش اختیار کر چکے تھے تو میں نے تمہارے بچوں کو ڈرا کر تمہیں بیزار کیا۔ میں اس بات کے لیے تم سے معافی چاہتی ہوں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ تم اسکول کی محفل میں شرکت کے لیے آؤ گے تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ مشکل صرف یہ تھی کہ میں اپنی چارپائی سے اٹھ نہ سکتی تھی کہ میں تمہیں جا کر دیکھوں، لیکن پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ میں نے ہمیشہ تمہیں بیزار کیا ہے تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو، جب تم ابھی بہت چھوٹے تھے تو ایک حادثہ میں تمہاری ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ دوسری ماؤں کی طرح میں نے بھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو ایک آنکھ کے ساتھ پلتا بڑھتا اور ساتھی بچوں کے تانے سنتا نہ دیکھ سکتی تھی، سو میں نے اپنی ایک آنکھ تمہیں دے دی۔ جب جراحی کامیاب ہو گئی، آپریشن کامیاب ہو گیا تو میرا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ میرا بیٹا دونوں آنکھوں والا بن گیا ہے اور وہ دنیا کو میری آنکھ سے دیکھے گا۔ اب جب اس شخص نے یہ خط پڑھا تو اس کے حواس جاتے رہے، اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ اب وہ خود کو ملامت کرنے لگا، کوسنے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے کس ماں سے نفرت کی۔ دوستو، اس واقعے سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ ماں ایک انمول تحفہ ہے اللہ کا۔
इस तोहफे की कदर कीजिए। माँ के ईसार की कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। माँ की जिंदगी में उसकी कदर कीजिए। ऐसा न हो कि माँ के जाने के बाद आपको पछताना पड़े कि माएँ जब चली जाती हैं तो वापस नहीं आती। सो दोस्तों, जिन जिन की माएँ जिंदा हैं उनकी कदर कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनकी कुर्बानियों का एहसास कीजिए, उनके शुक्रगुजार रहिए कि जो शख्स बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो खुदा का शुक्र अदा नहीं कर सकता।